مرشد کامل اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی شیخ کامل کی صحبت میں عبادت، ریاضت، زہد اور تقوی اختیار کیا ہو، اس کی تربیت میں اپنی زندگی کے کچھ برس گزارے ہوں، اس کی تربیت کے اندر رہ کے راہ سلوک کی منزلیں جس نے طے کی ہوں، اور جو مخلوق خدا میں رہ کر ان کی ہدایت کی جانب ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے سرشار کرتا ہے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس شخص کو شیخ کامل کہتے ہیں، مرشد کامل کہتے ہیں۔ تو مرشد کامل جو ہے، شیخ کامل جو ہیں، وہ ان کی جو زندگی ہے وہ عجز اور انکساری کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر عجز ہوگا، انکساری ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق ان کی زندگی اس کی اتباع کے اندر ہوگی۔ ان کا کوئی فعل جو اللہ کے حکم اور اس کے محبوب کی منشا کے بغیر وہ اس کا عمل کوئی نہیں ہوگا۔ اس منشا کے اندر رہ کر وہ انسان اپنی زندگی بسر کرے گا اور مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بلائی کا معاملہ اختیار کرے گا، وہ مخلوق سے امتیاز نہیں کرے گا، وہ دوسروں کی مدد کرے گا، ہر حال میں دوسروں کی تکلیف کو اپنے اوپر وارد کرے گا، ان کی تکلیف کو، ان کے درد کو وہ اپنا درد سمجھے گا، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے اس کا سلوک ہوگا، خندہ پیشانی سے وہ برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، اور مخلوق کی خدمت کرے گا بے لوث، بے غرض، اور وہ مریدین کا طلبگار نہیں ہوگا، خواہش مند نہیں ہوگا کہ میرے اتنے مرید ہوں، بلکہ ان لوگوں کے پاس اگر کوئی اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اللہ کی طلب کے لیے جاتا ہے، اللہ کا کوئی متلاشی ہوتا ہے، تو وہ ان کی تربیت ویسے ہی کرے گا جیسے اس نے کسی کی صحبت میں رہ کے اپنی تربیت سے جس طرح گزرا ہے۔ وہ مخلوق کے ساتھ نیکی کا عمل جو ہے وہ سکھائے گا، درگزر کا، صلہ رحمی کا، وہ عجز کی تعلیم ان کو دے گا، تکبر کی تعلیم نہیں دے گا، اور وہ ان لوگوں کو کردار جو ہے وہ اپنے کردار جو ہیں ان کو سنوارنے کی تربیت دے گا۔ وہ مریدوں کا حریص نہیں ہوگا، مریدوں کا طلبگار نہیں ہوگا، مریدوں کے اوپر اس کا اپنا توکل نہیں ہوگا کہ میرے مرید جو ہیں یہ مجھے کو کما کے دیں تو پھر میں اپنی گزر بسر جو ہے وہ ان کے پیسے سے کروں۔ اس کی نگاہ جو ہے وہ طالب اللہ جو طلب کے لیے آئے ہیں، مریدین، ان کے قلوب پہ ہوگی، نہ کہ ان کی جیبوں کے اوپر۔ وہ ہوس پرست نہیں ہوگا، اور وہ جس طرح اقبال صاحب فرماتے ہیں نا کہ ان کا ایک شعر ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو نگاہ بلند کیا کہ بلند و بالا جو ذات ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے نا، بلندی والی، یعنی اس کی نگاہ اپنے رب کے سوا کسی کے اوپر نہ ہو، اس کا توکل اپنے رب کے سوا مخلوق کے اوپر توکل نہ ہو۔ نگاہ بلند سخن دل نواز، اس کی گفتگو جو ہے وہ دلوں کو مو لینے والی ہو، دلوں کو توڑنے والی نہ ہو، وہ محبت کے ساتھ جو ہے اپنے مریدین کی تربیت کرے گا، جاں پرسوز، ہر وقت وہ اللہ کی محبت میں سلگ رہا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ مرشد کامل ہیں، جو مریدین کو اپنا رازق نہ سمجھیں، ان پہ توکل نہ کریں، ان کا توکل اپنے رب کے اوپر ہی ہو، اور اپنے مریدین کو بھی توکل کی زندگی اختیار کرنے کی تربیت دیں۔ ان مریدین کے اندر جو دنیا کی خواہشات تھیں، ان خواہشات کو نکالنے میں ان کی تربیت کریں، اس راستے میں سے ان کو عبادات، ریاضت، زہد، توکل اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب کرے، تدریس کرے،
قرآن کریم کے مطابق جو فرمان اللہ پاک کی ذات کا، جو اللہ کی منشا ہے، اس کے مطابق ان کو ویسی زندگی اختیار کرنے کی تربیت کرے۔ مرشد کامل جو ہے اس کی تربیت یا اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن کریم اور حدیث شریف کے منافی نہیں ہوگی، عین اس کے اندر وہ اس کی جو ہے وہ زندگی کو اختیار کرے گا اور دوسروں کی بھی رہنمائی ویسے ہی کرے گا۔ اور مرشد کامل وہ ہے جو انسان کو، جو مریدین کو ان کی اپنی حقیقت سے آشنا کر دے۔ اپنی حقیقت سے آشنا کرنے والے شیخ ناقص ہیں، جو اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کریں وہی شیخ کامل ہے۔ لیکن وہ اپنا سارا رول یہاں پہ جو بھی ادا کرے گا وہ فقط اللہ کے لیے کرے گا، اس کو کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، وہ امتیاز نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تم سے بڑا ہوں تو میں اعلیٰ اور بہتر جگہ پہ بیٹھوں، وہ امتیاز نہیں کرے گا۔ وہ اسی لیول پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرے گا جس لیول پہ انہوں نے اپنے مریدین کو رکھا ہوا ہے۔ وہ برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ امتیاز نہیں کریں گے کہ خود بہت بڑی مسند لگا لی ہے اور اس کو وہ دوسری مخلوق کو ہے وہ نیچ سمجھ کے تو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے۔ وہاں امتیاز نہیں ہوگا، برابری کی سطح پہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، کیونکہ برابری کی سطح میں در حقیقت عجز ہے، اور بلندی کی سطح میں اپنے آپ کو مقید کرنا یا اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھنا، یہ تو متکبر ہے۔ متکبر لوگوں کی یہ صفت ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ اپنا حسن سلوک جو ہے ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا جیسا کہ اللہ کی ذات نے جس چیز کو پسند کی ہے، وہ اس کے حکم کے خلاف کوئی فعل نہیں کرے گا۔ وہ شریعت کے مطابق ان کے ظاہر کو ڈالے گا، اور باطن جو ہے وہ طریقت کے مطابق ان کا ڈالے گا، وہ تربیت کرے گا اس کے ظاہر کی بھی اور اس کے باطن کی بھی۔ ظاہری اس کا جو تربیت ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگی، اور باطنی تربیت جو ہے وہ طریقت کے مطابق ہوگی۔ یعنی اس کے اندر جتنے بھی حسد، کینہ، بغض، نفرت، کدورت، غصہ، انا، تکبر، ان چیزوں کو نکالے گا، تو پھر ان کی تربیت کرے گا وہ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے باطن میں ہیں، جو اللہ کے تقرب کو آنے سے روکتی ہیں۔ اللہ کا تقرب ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا جن کا باطن جب تک صاف نہ ہو، پاک نہ ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کی، اس صحبت کے اندر رہ کر عبادت کی، زہد کیا، تقوی اختیار کیا، توکل کیا، عبادت و ریاضت اختیار کی، مجاہدہ کیا، شب بیداریاں کی، اور اسی طرح اس نے اپنے مرید کو بھی ایسی ہی تربیت کے اندر ڈھالا، ما سوا کسی بھی غرض سے، کسی بھی طمع سے، لالچ سے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ شیخ کامل، جو ما سوا اللہ کے کسی اور پر توکل نہیں رکھتے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جن کا تقوی اپنے رب کے اوپر ہے اور ان کے لیے میں کافی ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے مریدین ہوں جو اپنی خواہشات کے غلام نہ ہوں، اسیر نہ ہوں، جن کی نگاہ آپ کے قلب پہ ہو، آپ کی جیبوں پر نہ ہو۔ تو شیخ کامل وہ ہے کہ جو مرید کے قلب کی طرف توجہ دے، نہ کہ اس کے مال و متاع کے اوپر۔